ناظرین، ابھی ہم بات کر رہے تھے سید سرفراز شاہ صاحب سے، اور شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں، شاہ صاحب جب پاکستان بنا تو آپ 3 سال کے تھے، جمہوری، فوجی اور عاملوں نے جس طرح جمہوریت پر شب خون مارا آپ نے سب دیکھا ہوا ہے۔ آپ کے خیال میں بہتر کیا ہے میرے ملک کے لیے، موجودہ پارلیمانی نظام جو چل رہا ہے، صدارتی نظام، یا پھر شاہ جی فوجی حکومت؟ کیا کہیں گے؟ جہاں تک نظام کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جمہوری نظام ہی ہر ملک کے لیے بہتر ہے، وہی اس کا الٹیمیٹ اینڈ ہے، اسی پر جانا چاہیے ہمیں۔ لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ قوم کی ٹریننگ ہوتی رہے تاکہ ہم سے غلطیاں کم سے کم ہوں۔ ہمارے یہاں غلطی کو قبول کرنا ذرا دشوار کام ہے۔ ٹھیک بات، انسانی فطرت میں ہے کہ غلطی تو وہ کرے گا، جبلت ہے، اس کی فطرت میں ہے، لیکن بہتر صورت وہ ہوتی ہے جہاں انسان جو ہی غلطی کا احساس ہوا یا کسی نے احساس دلایا تو اس غلطی کو آدمی تسلیم کر لیتا ہے، اور تسلیم کر کے اس کو کریکٹ کر لیتا ہے۔ تو ہم شاید ذرا اس سے دور ہیں کہ اپنی غلطی کو ہم تسلیم مشکل سے کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہماری غلطیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ٹھیک بات۔ تو سیاست میں بھی ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، ہوتی رہی ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں، انسان جو کام کرتا ہے اس سے غلطی ضرور ہوتی ہے، اور جو آدمی غلطی نہیں کرتا اس کا مطلب کام نہیں کر رہا ہو۔ ٹھیک بات ہے۔ تو غلطی تو فطری امر ہے انسان کے لیے، لیکن اس کو تسلیم کر کے کریکٹ کر لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے، جو ہم شاید ماضی میں کرتے نہیں رہے۔ ہم نے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی غلطیوں کو، جو غلطی سے بڑی غلطی ہے کہ ہم غلطی کو جسٹیفائی کریں۔ شاہ صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں آپ۔ میں اگلا سوال آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کے مطابق اسلامی ممالک کی جو تعداد میرے پاس آ رہی ہے وہ 57 کے قریب آ رہی ہے، مگر سب سے زیادہ شاہ صاحب سچ، ایمانداری، یہ تو جاپان اور جاپانی جو ہے وہ سب سے آگے گزر گئے ہیں، اور سچائی اور ایمانداری کا اتنا بڑا زوال مسلم امہ پر، اس کی وجوہات کیا ہے شاہ صاحب؟ دیکھیے، یہ جن کی مثالیں ہم دیتے ہیں کہ وہاں دیانتداری بھی ہے، سچائی بھی ہے، میں نے کچھ تھوڑی سی اسٹڈی کی ہے یورپ کی حد تک۔ وہاں پہ ہمارے دین کے اصولوں کو فالو کرتے ہیں، بے شک بغیر مانے دین کو۔ تو اگر دوسرے لوگوں نے اپنا لیے وہ اصول اور اس پہ چل کے اس کے پھل کھا رہے ہیں، تو ان کو برا کہنے کی بجائے حق تو یہ بنتا ہے کہ میں اپنے آپ کو برا کہوں کہ میں پیدا ہونے سے لے کے اب تک 81 ایئرس کا ہو جاؤں گا اگلے 1-2 ماہ میں، تو میں ایک کان سے سنتا تھا، دوسرے کان سے اڑا دیتا تھا، اس پر عمل نہیں کیا۔ لیکن وہ شاباش ہے ان لوگوں پر کہ اس دین کو نہ مانتے ہوئے بھی وہ ان کے کچھ اصولوں پر عمل کر رہے ہیں۔ مسئلہ وہاں آ جاتا ہے، اور یہ انتہائی تلخ بات آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، اس کے لیے میں پہلے سے معافی چاہتا ہوں آپ سے بھی اور آپ کے قائرین سے بھی۔ ہمارے یہاں ایک عجیب رواج پڑا ہے پچھلے 30-40 سال میں
کہ ہم بلند بانگ دعوے کرتے ہیں، اپنی گفتگو میں بڑے موٹے موٹے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے بڑی اونچی آواز میں بات کرتے ہیں. تو جتنا ہم دکھاوے کی طرف چلے گئے اتنے ہی عمل سے دور ہوتے چلے گئے. آج الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ دینی پروگرام بھی نشر ہوتے ہیں ٹی وی پر، ریڈیو پر، گلی گلی محلے محلے درس و تدریس دین سے متعلق ہوتی ہے، لیکن اس پہ عمل کم ہوتا چلا گیا. تو ہمیں عمل کی طرف جانا پڑے گا. I'm sorry بڑی تلخ بات کی عرض کی میں اس کے لیے پیشگی معذرت چاہتا ہوں، لیکن واقعہ یہی ہے جو میں نے عرض کیا. اور معاملات میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ہم لمبی چوڑی تقریریں کرتے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت الفاظ، بڑے موٹے الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن روح اس میں سے غائب ہوتی ہے. شاہ صاحب درست فرما رہے ہیں. میں آپ کو شاہ صاحب ایک اور سوال پہ لے کے جانا چاہتا ہوں. امام ابو حنیفہ کا قول ہے جو علماء دین بادشاہوں کی چوکھٹ پر جائیں ان کے ایمان پر شک کیا جا سکتا ہے، اور ایسا ہی جو قول امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے نام سے بھی منسوب ہے، جو علماء بادشاہوں کے دربار میں جائیں ان سے دین نہ لے. قبلہ آپ کی نظر سے یہ چیز گزری ہے تو پھر آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ شہزاد صاحب، میں اس پوزیشن میں نہیں کہ کسی شخصیات پر کہیں کامنٹ کر پاؤں. وہ میرے اپنے اندر اتنی خامیاں ہیں، اتنا چھوٹا آدمی ہوں میں کہ کسی کے بارے میں کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. لیکن یہ بات درست ہے کہ جو وتیرہ رہا ہے علماء کا، جیسے جناب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اب انہیں قاضی کا عہدہ پیش کیا گیا تو معذرت کر لی، اس کے نتیجے میں سختی بھی صحیح. جتنے بھی علماء جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں یا ہمیں موقع ملتا ہے پڑھنے کا، ان کے بارے میں ایک یہی چیز سامنے آتی ہے کہ وہ لوگ حکمرانوں کے در سے دور رہے ہیں، وہ کبھی حکمرانوں کے پاس نہیں جاتے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم حکمرانوں سے ملتے ہیں تو ہمارے اندر حرص اور طمع پیدا ہونے لگتی ہے، اور عالم ان دونوں چیزوں سے پاک ہوتا ہے، مبرہ ہوتا ہے. ایسی بہت سی ایگزامپلس مل جائیں گی کہ ان لوگوں پہ سختی بہت ہوئی کہ وہ کسی طرح کوئی درباری عہدہ قبول کر لیں، نہیں کیا انہوں نے قبول. اور جناب حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا بھی فرمان آپ نے پڑھا، جناب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا بھی. تو صاحب علم ہمیشہ حکمرانوں سے دور رہتے ہیں.